اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جازہ پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جازب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 189 اور 180 پھر سے شامل ہیں۔ یہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ فَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَخَيْرٌ لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ناظرین، اس کا مفہوم ان دونوں آیات کا میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ نشست میں پیش کر دیا تھا۔ آیت نمبر 189 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ مومنین کو کسی طرح بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، یعنی یہ مومنین کی تسلی کے لیے ان کی آزمائش کے کرنے کے بعد ان کی تسلی دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کسی طرح بھی مومنوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑتا بلکہ وہ بھرپور مدد فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیب کا علم میں ہر کسی کو نہیں دیا کرتا، تم میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ میں غیب کا علم تمہیں دوں، البتہ میں اپنے انبیاء میں سے جسے چاہوں ان کو چن لیتا ہوں اس کام کے لیے، اس غرض کے لیے، یعنی علم غیب کے لیے۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں بتاتا ہے اور انبیاء پھر لوگوں کی وسعت کے مطابق، لوگوں کی کیپیسٹی کے مطابق اپنے امتیوں کو ان باتوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ اس کی میں نے آپ کی خدمت میں تفصیلات عرض کی کہ عام طور سے بات ہوتی ہے علم رسول کے بارے میں۔ علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت کیا ہے، یہ میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا، جتنا بھی دیا، اب وہ جتنا کتنا تھا یہ اس کی ہم جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کتنا ہے، اس کو محدود نہیں کر سکتے۔ ہمارے اعتبار سے یعنی عوام الناس کے اعتبار سے وہ لامحدود علم ہے۔ اللہ تعالی منبع علم ہے، اللہ تعالی ہی منبع ہے، وہی عطا فرماتا ہے اپنے نبیوں کو بھی اور اپنے محبوب لوگوں کو بھی اور عوام الناس کو بھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم میں سے انبیاء کرام علیہم السلام ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ عالم الغیب کون ہے، یہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب بات ہوتی ہے غیب کا علم ہے کیا۔ ناظرین، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مفردات الفاظ القرآن میں صفحہ نمبر 212 پر فرماتے ہیں کہ لفظ غیب مصدر ہے، جب سورج وغیرہ آنکھوں سے چھپ جائے تو کہا جاتا ہے کہ سورج غائب ہو گیا، اور غیب کا لفظ ہر اس پوشیدہ چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو انسانی حس سے چھپی ہو۔
اور جو حواس یعنی دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے اور چھونے سے معلوم نہ ہو سکے، اور نہ ہی عقل کے غور و فکر سے معلوم ہو سکے۔ غیب تو انبیاء علیہ السلام کے بتانے سے ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بذریعہ آلات جو چھپی ہوئی چیز معلوم کی جائے وہ غیب نہیں، بلکہ کسی آلہ کے ذریعے سے عورت کے پیٹ کا بچہ معلوم کرتے ہیں یا ٹیلی فون اور ریڈیو سے دور کی آواز سن لیتے ہیں، اس کو علم غیب نہیں کہتے، کیونکہ غیب کی تعریف میں عرض کر دیا گیا ہے کہ جو حواس سے معلوم نہ ہو سکے، یعنی الٹرا ساؤنڈ سے جو تصویر دکھائی دی اور ٹیلی فون یا ریڈیو سے جو آواز نکلی وہ تصویر یا آواز حواس سے معلوم ہونے کے قابل ہے۔ جا الحق صفحہ نمبر 40 پہ یہ بات درج ہے، یعنی اگر کوئی آلہ چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کر دے تو علم غیب نہیں کہ آلے کے ظاہر کرنے کے بعد ہمیں اس چیز کا علم جو اس کے ذریعے سے ہوا ہے، لیکن جو علم وحی کے ذریعے کسی نبی کو یا کشف یا الہام کے ذریعے کسی ولی کو حاصل ہو تو وہ حاصل ہونے کے بعد بھی علم غیب ہے، کہ علم غیب کہتے ہی اس کو ہیں جو حواس اور عقل سے معلوم نہ ہو سکے۔ البتہ یہ فرق یاد رہے کہ بذریعہ وحی نبی کو حاصل ہونے والا علم قطعی اور یقینی ہے، جبکہ ولی کو کشف یا الہام کے ذریعے حاصل ہونے والا علم ظنی ہوا کرتا ہے۔ ناظرین، اٹامک سائنٹسٹ انجینئر سلطان بشیر محمود صاحب لکھتے ہیں کہ غیب کا علم کیا ہے؟ اس مسئلہ کو اچھی طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ ان کے برعکس کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حاضر و غائب دونوں ان کے لیے برابر تھے، حالانکہ یہ بات نہیں، یہ دونوں خیالات غلط ہے۔ سبھی مانتے ہیں کہ ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اسی طرح تمام علم اسی سے ہے، اور جس کے پاس جتنا علم ہے اسی کا دیا ہوا ہے۔ آیت مذکورہ یعنی آیت نمبر 189 میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ رسولوں کے پاس وہی علم ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی ذاتی نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا کردہ تھا۔ اس لحاظ سے آپ وہ کچھ جانتے تھے جو دوسرے انسان نہیں جانتے تھے۔ فرائض نبوت ادا کرنے کے لیے جس قدر اور جب کبھی غائب جاننے کی ضرورت ہوئی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کر دیتا، لیکن عام زندگی گزرنے کے لیے نہ غائب جاننے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دلچسپی رکھتے تھے، بلکہ غیب دانی کی ایسی تمام کوششوں مثلا پامسٹری، پانسا، جادو اور جنات پر کنٹرول حاصل کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے اس طرح کی غیب دانی کے دعوے دار اکثر عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ ناظرین، بنیادی طور پر علم غیب کی دو اقسام ہیں، پہلی علم غیب ذاتی اور دوسری علم غیب عطائی۔ آئیے ذرا ہم سرسری سا جائزہ ان دونوں اقسام کا لیتے ہیں۔ علم غیب ذاتی یہ تمام طبیعتی مابعد الطبیعات اور ہر ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے یا ابھی پیدا نہیں ہوئی، مستقبل اور ماضی میں جو کچھ چھپا ہے، یعنی ہر ممکن اور ناممکن کا مطلق یعنی ایبسولیوٹ علم، اسے ذاتی علم کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفت علم علیم ابھی ہے، خبیر، سمیع اور بصیر ہونا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ ہر قسم کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے پاس ہے اور وہی عالم الغیب ہے۔
قرآن مجید پارہ نمبر 28 سورۃ الحشر آیت نمبر 22 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، اللہ وہی تو ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جاننے والا بھی ہے اور ہر چیز، ہر چھپی ہوئی اور ظاہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے غیب کو جانتا ہے، اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے اعتبار سے اپنی ذات کے لیے عالم الغیب والشہادہ فرمایا ہے، یعنی جو ہم سے پوشیدہ ہے، جو ہم سے غیب ہے، وہ ازل سے جانتا ہے۔ چنانچہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ ہر ظاہر اور پوشیدہ کا جاننے والا، یعنی جو کچھ تم لوگوں پر ظاہر اور پوشیدہ ہے، کسی چیز کو غیب اور غائب لوگوں کے اعتبار سے کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے بالکل نہیں، اس لیے کہ اس کی ذات سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ناظرین، اس کا علم ادھورا اور ناقص نہیں، بلکہ وہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو تم سے چھپی ہوئی ہیں، اور ان کو بھی جو جانتا ہے جو ظاہر ہے۔ ماضی بھی اس کے سامنے ہے، مستقبل بھی اس سے پوشیدہ نہیں، تمام غیب کی کنجیاں اس کے پاس ہیں۔ چنانچہ پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 59 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور اسی کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی، انہیں کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور سمندر میں ہے، اور نہیں گرتا کوئی پتا مگر وہ جانتا ہے اس کو، اور نہیں کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، اور نہ کوئی تار اور نہ کوئی خشک چیز مگر وہ لکھی ہوئی ہے اس روشن کتاب میں۔ یعنی علم کامل اور محیط سے بھی فقط وہی متصف ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خدا صرف وہی ہو سکتا ہے جو بے پایاں قدرت اور بے کراں علم کا مالک ہو۔ یہ کائنات جس کے کروڑویں حصے کا بھی تمہیں علم نہیں، لیکن جتنا کچھ بھی تم جانتے ہو اس میں سب سے بڑی چیز خشکی اور تری ہے۔ ان میں رنگا رنگ ان گنت مخلوق چھوٹی اور بڑی سانس لے رہی ہے، ان سب کو بھی وہ جانتا ہے۔ اس کے علم کی ہمہ گیری کی کیفیت یہ ہے کہ روئے زمین پر بے شمار جنگلات کے بے حساب درختوں کے ان گنت پتوں میں سے اگر کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہوتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں جہاں تمہارے تیز بین برقی آلات بھاری بھرکم اشیاء کا سراغ لگانے سے بھی عاجز ہیں، ان اندھیروں میں سرسوں کے بیج سے بھی باریک دانہ جہاں کہیں جس حالت میں پڑا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو جس کی ہمہ دانی کی یہ کیفیت ہو اس کے احاطہ علم سے کوئی بھی چیز خارج نہیں۔ دوسری قسم ہے علم غیب کی، علم غیب عطائی۔ اس سے مراد وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے ہر کسی کو عطا کرتا ہے۔ وہ ذات اقدس اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو اس کی بساط کے مطابق علم سے بہرہور کرتا ہے۔ تمام انسان، حیوان، چرند پرند، حشرات الارض، حتیٰ کہ جمادات اور نباتات کو بھی اپنے علم میں سے عطا کرتا ہے۔ یعنی اپنی مخلوق کو سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، معاشی اور معاشرتی آداب و اطوار سب اللہ تعالیٰ ہی سکھاتا ہے۔ اس کو جبلی علم بھی کہتے ہیں، لیکن جبلت کے اس علم کے لیے بھی ہر مخلوق کے اپنے بڑے استاد ٹھہرتے ہیں۔ یہ ایک لمبی بحث ہے جس کی یہاں پر گنجائش نہیں۔ یہاں پر ہمارا موضوع انبیاء علیہ السلام کا علم ہے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص طریقے سے علم سکھاتا ہے۔
وحی کا علم کسبی نہیں بلکہ عطائی ہے۔ سورہ آل عمران میں اسی بات کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے خاص علم سے ہر کسی کو آگاہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس علم سے آگاہ کر دیتا ہے۔ وہ جتنا چاہتا ہے سکھا دیتا ہے اور جتنا چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے یہ سمجھنا کسی طرح درست نہیں کہ وہ عالم الغیب ہے تو وہ کسی کو علم غیب سکھا بھی نہیں سکتا، بلکہ وہ جس کو چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی بخیل اس کی بخشش اور عطا کا ہاتھ نہیں روک سکتا، اور جو کچھ اس نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرما دیا اس کا اندازہ لگانا کسی کے بس کی بات نہیں۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اور علم غیب تک پہنچنے کے ذریعے بھی اس کے دست قدرت میں ہے، کوئی ان کا مالک نہیں۔ پس اللہ تعالیٰ جس کو غیب کا علم دینا چاہے دے دیتا ہے، اور جس کو محروم رکھنا چاہے اسے محروم کر دیتا ہے، اور امور غیب پر آگاہی صرف رسولوں کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے جن پر علوم غیب کا فیضان فرمایا جاتا ہے۔ ناظرین، علم غیب پر اکثر بحث ہوتی ہے، اس لیے یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں تفصیلاً عرض کر دیں۔ تفاصیل اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام امور سے آگاہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم غیب کی بحث کیا ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں اگلی نشست میں پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔